السلام علیکم۔ آج ایک انتہائی دھواں دھار مقابلے کے بعد جس میں میاں نواز شریف اکیلے ہی میدان میں اترے اور اکیلے ہی میدان مار لیا، نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ان کے اپنی ہی نام سے جماعت بنی ہے اس کے ایک دفعہ پھر صدر منتخب ہو گئے۔ پاکستان میں سیاست کچھ ایسی ہی ہے۔ 17ویں ترمیم کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شک ڈالی گئی تھی کہ سیاسی جماعتیں الیکشن ضرور کروائیں گی، تو جب یہ مانیہ ترمیم ہو رہی تھی 18ویں ترمیم، اس وقت 17 سب کلاس 4 تھی، یہ پابندی جو کانسٹیٹیوشنل عائد کرتی تھی سیاسی جماعتوں کے اوپر الیکشن کروانے کی، اس کو بھی نکال دیا گیا۔ 17 سب کلاس 4 کو نکال دیا گیا، انتخابات کی پابندی کو جواز یہ دیا گیا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ کلاز موجود ہے تو خود ہی سے الیکشن کروا لیں گے۔ لیکن کوئی تا عمر تا حیات قائد بن جاتا ہے۔ قائد اعظم ایک ہی تھا لیکن سب کو قائد کہلوانے کا بہت بڑا شوق ہے کہ قائد اعظم سے نیچے تو بندہ پاکستان میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، ساری پارٹی جتنے بھی ان کے ہیڈز ہیں ساری قائد اعظم ثانی ہیں۔ تو اسی طرح کے پاکستان میں انتخابات اور جمہوریت ہوتی ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہم چیمپئن آف ڈیموکریسی ہیں، اگر ہم نہ رہے تو پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی چلے گی نہیں، لیکن انتخاب ہمارا وہ ہوتا ہے جس میں 2000 کے ہال کے اندر ہم اکیلے ہی میدان میں اترتے ہیں، کوئی مد مقابل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ الیکشن بھی ایسا تھا، اس سے پچھلا بھی ایسا تھا، اس سے پچھلا بھی ایسا ہی ہوگا، تو یہ ہمارے ہاں روایت ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب نے ایک تقریر کی، وہ واقعتاً دھواں دھار تھی، اور اس کے آپ کو کلپس بھی سنوائیں گے اور پھر پروگرام کا تعارف کروا کے ہم آگے چلیں گے۔ سارا جو ان کا ایڈریس تھا وہ عمران خان کو اور 2 نومبر کو وہ مخاطب کر کے بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں، اور پچھلے دھرنے کی اگر بیک گراؤنڈ آپ کو ذہن میں ہو تو پی ایم ایل این نے اس دھرنے کے بعد اور اس دھرنے کے دوران بھی ایک پوزیشن لی تھی کہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو آرکیٹیکٹ ہیں اس دھرنے کے، وہ احمد شجاع پاشا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں موجودہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جنرل ظہیر ان کا نام تھا، جنرل ظہیر الاسلام، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تھا پورا کانٹیکسٹ جس میں پچھلا دھرنا ہوا تھا، اور الٹیمیٹلی جو کچھ بھی اس کا انجام تھا وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ آج والی باتیں دوبارہ کچھ ایسی ہی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلے ان کے سٹیٹمنٹ سن لیں، پھر ہم پروگرام آگے بڑھائیں گے اور پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ کون کہاں سٹینڈ کر رہا ہے آج کے دن کے لیے۔ آئیے گا جی۔ ڈگڈگی بجانے والے جو ہیں وہ آج بھی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں۔ آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے ایک صوبے کے اندر، آپ لوگوں کو اگر کام کر کے دکھاتے تو لوگ آپ کے معترف ہوتے۔ آپ نے تو سارا وقت جو ہے وہ کنٹینر میں کھڑے ہو کے گزار دیا ہے، آپ نے سارا وقت جو ہے وہ ناچ گانے میں گزار دیا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نیا پاکستان بنانے کے لیے جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے۔ جب وہ غور سے دیکھتے تو ان کو نظر آتا وہ کسی کنٹینر میں کھڑا ہے، جب وہ غور سے دیکھتے کہ وہ کسی اپنا جگہ پہ ناچ گانا میں مصروف ہے۔ اس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ 2018 باقی پاکستان تو کیا، وہ کے پی کے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مجھے نہیں پرواہ کون کنٹینر پہ آتا ہے، مجھے نہیں پرواہ کون کیا کہتا ہے، کتنی گالیاں نکالتا ہے، کتنا برا بھلا کہتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اسلام آباد کو جام کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ بھائی ہم تو سڑکیں بناتے چلے جائیں گے، تم سڑکیں ناپتے رہو، سڑکیں ناپتے رہو۔ جی، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹس آپ کو نواز شریف صاحب کے ہم نے جو سنوائے ہیں، اس سے آپ کو ان کے لب و لہجے کی تلخی کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور جس کو وہ ایڈریس کر رہے تھے وہ بھی آپ نے محسوس کر لیا۔ آج جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں ترجمان وزیر اعظم، اس کے علاوہ سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں گے، آج وزیر اعظم نے ناچ گانا اور ڈگڈگی بجانا یہ والی مثالیں استعمال کی، تو کافی مناسب ہے پرائم منسٹر کے لیے وہی لب و لہجہ اختیار کرنا جس کے اوپر وہ تانے دے رہے ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکالتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے آج بہت سی باتیں کی ہیں، آپ نے کچھ باتیں صرف اس میں سے سنوائی ہیں۔ پرائم منسٹر نے ترقی کا پورا پلان جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کے اوپر کس قدر کام ہو چکا ہے وہ تمام پیش کیا۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا کہ کس کس صوبے کے اندر کیا کیا کام کیا وفاقی حکومت میں، گرین لائن کا بھی ذکر کیا جو ہائی وے کے پی کے اندر بن رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ سو پرائم منسٹر نے تو ایک بہت وسیع و عریض ایک لب و لہجے کے اوپر آ جائیں۔ جو سوال ہے کہ لب و لہجہ پرائم منسٹر کا یہی ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ جب بد کردار لوگ تمہارے پاس آئیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان ایڈریسنگ دا نیشن یوزنگ سچ اے اسٹیٹمنٹ ایک اپوزیشن لیڈر کے لیے مناسب لگا۔ ہم کنٹینر والوں کو کہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم نہ کہو، لیکن پرائم منسٹر تو ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ناچ گانا کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو فوکس ہے ترقی کے اوپر وہ ہمیشہ ڈسلوج ہوتا ہے۔ سوری، یو آر ناٹ ایڈریسنگ مائی کوسچن، آپ دوبارہ پوچھ لیجیے۔ پرائم منسٹر کا یہ لب و لہجہ کہ ڈگڈگی بجانا اور ناچ گانا کرنا
جی میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ جو تلخی آپ کو سنائی دے رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترقی کا کام اور خدمت کا کام جو وزیر اعظم بھی اور پوری جماعت کرنا چاہتی ہے. آپ کے خیال میں مناسب ہے, چناؤ ٹھیک ہے؟ جی میرے خیال میں وہ جس طرح کی جو چیزیں جو سیاسی تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ڈیریل کی جا رہی ہے ترقی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عوام کو باور کروانا ضروری تھا کہ یہ ہم یہاں پہ سب خدمت کرنے آئے ہیں. الفاظ کا چناؤ درست ہے بقول آپ کے الفاظ کا چناؤ. میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور بھی 500 طریقے سے کہہ سکتے ہیں, نہیں میں نے تو آپ کو بڑی صاف صاف کہا ہے کہ یہ جو آپ جس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. آپ اپنے لفظوں میں کہہ دیں الفاظ کا چناؤ درست ہے. ہاں یس, But you are not saying it. تو میں کہا تو ہے ابھی. ہاں یس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی الفاز کا چناؤ ٹھیک ہے, اور پھر میں نے اس کی وجہ جو ہے بڑی واضح شکل میں آپ کی طرف آتا ہوں, کیونکہ جب آپ اوے نواز شریف کہتے تھے تو میں نے 1001 دفعہ اسی پروگرام سے کرٹیسائز کیا تھا کہ آج آپ پرائم منسٹر کو اس طرح بلائیں گے تو کل کو آپ کو بھی لوگ ایسے ہی بلائیں گے, تھوڑا سا رکھ رکھاؤ رہنا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کنٹینر سے بھی ایک سٹیپ شاید آگے چلے گئے, انہوں نے تو ناچ گانا اور ڈگڈگی بجا دی, انہوں نے تو چھوڑا نہیں کچھ بھی. ملک صاحب, جو پرائم منسٹر کی آج کی تقریر اور جیسے کہ آپ نے کہا لب و لہجہ, اگر میں اس کا ایک انالیسس کروں تو میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وزیر اعظم دباؤ میں ہیں, نفسیاتی دباؤ میں ہیں, وہ انڈر پریشر دکھائی دیے. آپ کا الیکشن ہے, آپ کی پارٹی نے جو جس قسم کا الیکشن ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں, ایک فورگون کنکلوژن تھا کہ نتیجہ یہی نکلنا ہے. کسی کو شک و شبہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب صدر منتخب نہیں ہوں گے, وہ تو ہونا تھا. لیکن اب آپ نے جو فوکس کر دیا ساری تقریر کا, لگتا یہ تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے جنرل کاؤنسل کے اجلاس میں تحریک انصاف زیر بحث ہے. یہ ایسے تھا کہ عمران خان سے میچ جیت گئے, الیکشن جو ہے عمران سے جیتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت ان کی نفسیات پر حاوی ہیں, اور وہ مجھے دباؤ کا شکار واضح طور پر. آپ کے 2 نومبر والی کال سے دباؤ کا شکار؟ یقیناً دیکھیے, ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ 30 ستمبر کو رائے ونڈ میں اس قسم کا اجتماع ہوگا. ٹھیک ہے, ایک. دوسرا یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت اس وقت شش و پنج میں ہے کہ وہ حکمت عملی کیا اپنائے. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی بالکل, جو ہاکس ہیں پارٹی کے وہ کہتے ہیں جی بالکل جی ان کو آنے ہی نہیں دینا, ان کو جناب گرفتار کرو, ان کو لسٹیں بناؤ, یہ کرو وہ کرو, اور اس قسم کی خبریں بھی نیچے آ رہی ہیں. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ تو آمریتوں میں ایسے ہوتا ہے, اگر ضیاء الحق کے دور میں ہو, مشرف صاحب کے دور میں ہو تو وہ بات سمجھ آتی ہے. آپ نے تو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے, اور جمہوریت میں ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے پیسفل پروٹیسٹ کا. آپ اگر پہلے ہی پکڑ دھکڑ کریں گے تو یہ تو آپ آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 15 کی وائلیشن کریں گے. شاہ صاحب, لیکن جو انڈائریکٹلی ابھی بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ لگتا یہ ہے, ان کے تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو آپ کو سپورٹ کرے گی اس پروسیس میں. پچھلی دفعہ براہ راست الزام تھا, نام لے کر کہا تھا مشاہد اللہ صاحب نے, میرے بھائی دیکھیں پوری کہانی بیان کی تھی. اپنا ندیم ملک صاحب, بات یہ ہے حاکم آپ, وزیر اعظم آپ, ادارے آپ کے تحت, آئے دن ہر وزیر کہتا ہے کہ ہمارے بالکل جسے کہتے ہیں نا آئیڈیل ریلیشن ہے, کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے, ہمارے وی آر آن دا سیم پیج. آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, نیشنل ایکشن پلان پہ 1 پیج پہ, دہشت گردی کی جنگ پہ 1 پیج پہ. تو خطرہ کس سے ہے؟ اور آپ اپنے لوگوں میں شک کرتے ہیں, اور کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں کرتے ہیں. یہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس چیز سے نکل آئے. پہلے ان کو یہ خیال تھا, یہ تاثر تھا کہ تحریک انصاف کسی کے اشارے کی پیداوار ہے. جی جیسے وہ کہتے تھے کہ جنرل پاشا صاحب نے ان کو آگے کر دیا. جنرل پاشا صاحب کو ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا, جلسے ہوئے, جلوس ہوئے, انتخابات میں ہوئے, جو 80 لاکھ ووٹ پڑا تحریک انصاف کو اور بلے پہ جو مہر لگی وہ بھی جنرل پاشا نے آ کے لگائی تھی. لیکن آج تو پرائم منسٹر نے وہ ڈگڈگی بجانے والی نے کہا کہ ہر دور میں پھر آ جاتے ہیں, بار بار آ جاتے ہیں. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ہنٹ اس پروسیس کو پھر کر رہے تھے جو دھرنے کے دنوں میں براہ راست الزام تھا. صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں, آپ نے موقع کیوں دیا؟ آپ کے پاس تو بہترین موقع تھا. ڈگڈگی بجانے کی ٹرم انہوں نے یوز کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ کوئی بجا رہا ہے اور کوئی آگے ناچے گا. الزام اور اشارہ کس کی طرف ہے آپ کو بھی پتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کو تو کھل کے کہیں نا کون بجوا رہا ہے.
اگر اتنی ہمت ہے تو کہیں کہ کس کے اشارے پہ ہم کہہ رہے ہیں, نام لیں کس کے اشارے پہ. میں کہہ رہا ہوں ہم کسی کے اشارے پہ نہیں کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم کرپشن کے نظام و کرپٹ نظام کو دفن کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا تاثر اور آپ کے انالیسز اگر برعکس ہے تو آپ نام لیجئے, کون بنا رہا ہے, کون بچا رہا ہے, کون بجوا رہا ہے. جی ڈگڈگی بڑی صاف اور شفاف طریقے سے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ بجا رہے ہیں اور یہی کنٹینر کے اوپر آ رہے ہیں, اور جو تمام چیزیں جن کا ذکر کیا, اگر مجھے موقع ہی نہیں فراہم کریں گے تو میں کیسے آپ کو بتا پاؤں گا. ڈگڈگی کون بجا رہے ہیں؟ جی ڈگڈگی بھی یہی بجا رہے ہیں اور ناچ بھی یہی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کام ان کو کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا, خدمت کا کام کرنے کو, تبدیلی لانے کے لیے, وہ تو یہ کرنے سے قاصر رہے ہیں, وہ تو یہ کر نہیں پائے. اگر دوسری طرف یہ بار بار بات کرتے ہیں انصاف اور احتساب کی, اگر ان کو مقصود ہے انصاف تو سپریم کورٹ کے اندر 1000 صفحے کی ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے, ایک اور پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر داخل ہو چکی ہے, ایک اور 1000 صفحے کی پٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہے. تو پھر آپ انصاف کا پروسیس چلنے دیں. اگر آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا, مجھے بھی تو موقع آپ کو دینا, مناسبت سے دینا پڑے گا نا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے خود ایک فائل کیا, آپ نے کہا کہ ہم نے تمام ایویڈنس اس کے ساتھ لگا دیا اور آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ نے مقرر کر لیا اپنے اوپر کہ 3 سپریم کورٹ کے جج اس کو میرٹ پہ ایویلیویٹ کریں گے, اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ٹرائل ہونا چاہیے تو اس کا ٹرائل ہوگا. تو اب آپ پھر انتظار کیجئے, اب آپ کاہے کو شور مچا رہے ہیں؟ اگر آپ کے 2 بلز جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ ان بلز کو سپورٹ کریں. آپ سڑک پہ آ کے لوگوں کی زندگی اور روزگار کے اندر. ملک صاحب, عدالت میں جانا میرا استحقاق ہے, اور اگر قانون میں گنجائش ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا کیس مضبوط ہے تو مجھے جانا چاہیے, میں گیا, ٹھیک. عوام سے رجوع کرنا میرا سیاسی استحقاق ہے, مجھے آپ روک نہیں سکتے, اور میں ان ٹینڈم ان پیرالل دونوں چیزیں کرنے کا بھی رائٹ رکھتا ہوں, یہ مجھے نہیں روک سکتے. یہ کون ہے روکنے والے؟ یہ میرا میرا سیاسی فیصلہ ہے اور میں سیاسی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن کسی بھی قانون اور آئین کے تحت غنی صاحب آپ فرمائیے, جو آج پرائم منسٹر کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا ڈگڈگی بجانے والے بار بار آ جاتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کا نام نہیں لیا لیکن براہ راست انہوں نے کہا یہ کنٹینر پر کھڑے ناچتے ہی نظر آتے ہیں, ان دونوں بیانات کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ مثالیں آپ نے خود دیں کہ جب پچھلی مرتبہ دھرنا ہوا تھا تب انہوں نے نام بھی لیے تھے, لیکن ایک چیز اور شاید آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جاوید ہاشمی صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے صدر تھے, انہوں نے بھی وہاں سے نکل کے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی تھیں کہ پیچھے کیا معاملات تھے اور ان کی میٹنگز میں کیا باتیں ہوتی تھیں, کیا حوالے دیے جاتے تھے. اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں, چلیں اب انہوں نے تو ڈینائی کیا تھا لیکن بہرحال وہ اس وقت ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھے پی ٹی آئی کے اندر, ان کی بات کو سرے سے رد نہیں کیا جا سکتا. بہرحال امکانات ضرور پیدا ہو جاتے تھے کہ شاید کہیں کوئی ایسے معاملات تھے ضرور. اگر پہلے یہ باتیں ہوئی ہیں کسی نہ کسی سطح پر, گورنمنٹ نے بھی کہی ہیں, جوائنٹ سیشن میں بھی کہی گئیں, پھر جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہی, تو اس کی وجہ سے ضرور کہیں نہ کہیں یہ شبہ ضرور ہوگا کہ جو کچھ ابھی کیا جا رہا ہے, جو ٹائمنگز اس کی ہیں, ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ایسی ضرور ہو جو ان کو استعمال کرنا چاہتی ہو, یا جس کے ذریعے یہ. سعید غنی صاحب اس کو ایکسپلین کریے. سعید غنی صاحب پہلے جواب پورا کر لیں. سعید غنی صاحب, جو پرائم منسٹر نے بات میں ابہام نہیں آج رکھا, اس کا مطلب ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر ہی نوز اٹ ویری ویل کہ کوئی ایسی فورس ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے, تبھی انہوں نے کہا کہ وہ ڈگڈگی بجانے والے بار بار آ جاتے ہیں. اب آپ کا خیال یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس کچھ ایسے شواہد ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اس پروسیس کو 2 نومبر والے کو؟ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کے پاس بہت ساری سورسز ہوتی ہیں جن سے وہ چیزیں پتہ کر سکتے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جو آج انہوں نے بات کہی وہ اپنی جگہ, لیکن ماضی میں جو دھرنا ہوا تھا اس وقت جو چیزیں آپ کے سامنے آئی تھیں وہ مطلب آپ ان کو رد نہیں کر سکتے اسٹریٹ وے کہ نہیں جی چلے ان کو پھینک دیں. بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس کی لگتا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ ان کو ہے. اگر اس ماضی کے تجربے کو یا مثال کو سامنے رکھیں, وہ کون سی بات تھی جس کو رد نہیں کر سکتے ہم بتائیے. جاوید ہاشمی صاحب نے آ کے جو ہے وہ خود کہا تھا کہ ہماری میٹنگز میں کچھ باتیں ہوئیں کہ پتہ نہیں فلاں جگہ سے سپورٹ, ایگزیکٹلی مجھے ان کے الفاظ یاد نہیں, لیکن انہوں نے فرض کر کے یہ بتایا تھا کہ شاید ان کو کہیں سے سپورٹ کی یقین دہانی ہے. دوسری بات اس کے علاوہ مشاہد اللہ صاحب نے اور زبیر عمر صاحب نے آن ریکارڈ انٹرویوز میں یہ باتیں بولی ہوئی ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی
جس میں آرمی چیف کو جنرل ظہیر ان کا پورا ظہیر الاسلام شاید نام تھا، ان کی کوئی گفتگو سنوائی گئی تھی. اس طرح کی باتیں آن ریکارڈ ٹی ایم ایل این کے منسٹرز پہلے کر چکے ہیں، باتیں ٹی وی پروگرامز کے اندر لائیو میں کر چکے ہیں. تو یہ باتیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کے پاس پھر ایسی چیزیں ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے میں نے اس وقت بھی ایک سما ٹی وی پہ کا ایک پروگرام تھا. اس وقت یہ دھرنے کے دنوں کی بات ہے، غالباً اگست 2014 کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے. میاں محمود رشید صاحب میرے ساتھ اس شو پہ تھے. تو ابھی اب یہ ہو ہی رہا تھا کہ بھئی آپ آ جائیں گے، دھرنا دے دیں گے تو ہوگا کیا، کس طرح سارا چیز یہ نظام سمٹے گا اور ساری چیزیں کیا ہوں گی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں آئیں گے، وہاں افراتفری ہوگی، وہاں عدالت جو ہے وہ نوٹس لے گی اور نوٹس لینے کے بعد وہ فوج کو احکامات جاری کرے گی کہ آپ جو ہے اس طرح سے چیزوں کو کر لیں. تو میں نے اس پہ بھی کہا تھا کہ بھائی یہ آپ کس طرح چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے اور پھر جا کے فوج کو احکامات دے کہ آپ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. تو یہ انہوں نے خود ٹی وی پہ کہا تھا. میں شاہ صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں، جس کا میں نے ریفرنس اپنی تقریر میں بھی دیا. نہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جی. میں نے زبیر صاحب کا ابھی 2-4 روز پہلے انٹرویو کیا، انہوں نے دوبارہ اس کی آن ایئر تصدیق کی ہے اس بات کی. ملک صاحب 2 باتیں کی ہیں سینیٹر صاحب نے. ایک بات انہوں نے کہا کہ انہیں شک ہوا اور یہ اپنا وہ شک ڈیڈیوس کرتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے. چلیے یہ ان کا حق ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا نہ ہو، ان سے کہلوایا گیا ہو. کس نے جن کے ان سے رابطے تھے. کس کے رابطے تھے؟ نون کے، اور ان سے کہلوایا گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ مفروضہ بھی ہے. اگر وہ ہے بھی ہے. ایک نمبر 2، ابھی سینیٹر صاحب جانتے ہیں اور ایک منجھے ہوئے ایک سیاسی کارکن ہیں، ان کی طویل ایک پارٹی کا بھی سفر ہے. ان کا بھی پیپلز پارٹی کی سیاسی جو جدوجہد کی تاریخ ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ محترمہ شہید نے جب حالات اور تقاضوں کے مطابق جب وہ بے بس ہوئیں اور انہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دیا، تو جب انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی اور انہوں نے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی، تو کیا کسی کے اشارے پہ کیا انہوں نے؟ میں تو نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی سیاسی فہم و فراست کے اندازے میں کیا، کسی کے اشارے پہ نہیں کیا. اگر وہ کسی کے اشارے پہ نہیں تھا تو پھر یہ تسلیم کر لیں یہ بھی کسی کے اشارے پہ نہیں ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، دیانتداری سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ حکومت احتساب کے عمل کو آگے نہیں بڑھنا دینا چاہتی. اور پیپلز پارٹی والے لوگ جو ہیں چند دن پہلے تک اس بات سے متفق تھے کہ حکومت لے تو لال کر رہی ہے، حکومت ان کا جو سینٹ میں بل ہے اس کو پاس نہیں کر رہی، اور حکومت آگے بڑھنا نہیں چاہتی. یہ ان کا موقف چھوڑ گیا آپ کا جی، ساتھ چھوڑ دیا نہیں. ان کا موقف دیکھیں، ان کا موقف کیا ہے. ان کا موقف مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر سینٹ میں ساتھ دینا چاہتے ہیں، عملی میدان میں ابھی نہیں آنا چاہتے، لمبی تاریخ دینا چاہتے ہیں. بریک لے لوں. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سائملٹینیسلی اس وقت چل رہی ہے. ایک خبر لیک ہوئی اور ڈان اخبار میں چھپی، اس کے بعد کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور کورٹ کمانڈرز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو ایسی خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، پورا ٹرمینالوجی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں یوز کی میں دہرا رہا ہوں، یہ بریچ آف نیشنل سیکورٹی ہے. یہ خبریں جو فیڈ کی جا رہی ہیں یہ بریچ آف نیشنل سیکورٹی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر براہ راست اس کی جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ میڈیا سیل کی طرف اٹھائی جا رہی ہیں. اس کی کنٹینویشن میں آرمی چیف کی گزشتہ روز میٹنگ تھی، چودھری نثار کی بھی ہوئی، آج بھی ہوئی. تو ایک طرف تلخی والی فضا موجود ہے، وہ جو سیم پیج کی کہانی ہے، کوئی سیم پیج ایسا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد اس سٹوری کو دوبارہ سے ہم شروع کریں گے اور دوبارہ کنکلوڈ کریں گے، پھر ہم اسی دھرنے کی طرف اور پروٹیسٹ کی طرف لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے پہلے تو دھرنے اور پرائم منسٹر کی اسپیچ کے حوالے سے بات کی. اب وہ خبر جس کی وجہ سے اوپر بظاہر ایک سول ملٹری ٹینشن نظر آتی ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ابھی تک کی تحقیق ہے اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی ہے؟ کون سے ایسے ذمہ دار لوگ ہیں جن کا تعین کیا گیا جنہوں نے وہ خبر لیک کی جو ہائیسٹ لیول نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس سے خبر گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ لیک نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط تھی
اور اس مال بارے میں ہم نے مسلسل سٹیٹمنٹس دیے ہیں جس میں ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی تخیل کی پرواز جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، اور یعنی وہ بات جس کے اوپر ہم سب کا کنسنسس ہے، ہمارے دفاعی اداروں کا بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی، کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی بھی ایسی جو سرکش یا انتہا پسند تنظیم ہے اس کو اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ یہ بات بہت دیر سے طے ہو چکی ہے۔ اس بات کو اس کو مروڑ کے ایک خاص زاویے سے گھمانا جس کے نتیجے میں تناؤ پیدا ہو، تو اس کے بارے میں وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ پھر وہ ہاف ٹروتھ والی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے کلیئر کی کہ واٹ از دی ہاف ٹروتھ۔ جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا آپ کی 3 تردیدیں آنے کے بعد، کور کمانڈرز نے کہا کہ فیڈنگ آف سچ نیوز سٹوریز از اے بریچ آف نیشنل سیکورٹی۔ یہ ISPR کے الفاظ تھے کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد۔ مگر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ بات صحیح ہے، فیڈنگ آف سچ نیوز سٹوریز۔ مگر انہوں نے میں جو بات وضاحت کی کہ یہ خبریں فیڈ کی، دیکھیے میں جو بات کس نے فیڈ کی؟ جی میں آپ کو بڑی وضاحت سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک ٹیپ لیک ہوئی تھی جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ملاقات کی تھی، ایک اخبار کے چینل کو دی گئی تھی، وہ آپ نے کہا تھا کہ ہم تحقیق کر کے بتائیں گے کہ کس نے وہ ٹیپ لیک کی، وہ پتہ چلا کس نے؟ وہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کس نے لیک کی تھی، لیکن اس کی جو تجزیہ تھا وہ سامنے آ گیا تھا کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے سائلنٹلی کیمرہ مین آتے ہیں جس کو کوئی کانٹینٹ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وقت صرف الیک سلیک ہو رہی ہوتی ہے اور ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا گیا۔ نہیں، اس کے اندر جو اصل بات پتہ چلی کہ وہ ایک روٹین کی چیز ہے، اور یہ ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا۔ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی 1-on-1 میٹنگ نہیں، مگر 1-on-1 میٹنگ کا کوئی کانٹینٹ ریلیز نہیں ہوا۔ کیا نا آپ نے ساؤنڈ بائٹ نہیں؟ جی میں آپ کو بتا نہیں، ساؤنڈ بائٹ اس میں تھا ہی نہیں، کیا گیا۔ تو جو بڑی واضح شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، APC کے اجلاس کے ٹکرز بھی چلے، APC ان کیمرہ اجلاس کے ٹکرز بھی چلے، وہ بھی ہوئے، کسی نے ریلیز تو کیا نہیں، پتہ چلا اس کا؟ دیکھیے مجھے اس وقت جو میں آپ کے پاس، یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہیں جنہوں نے شکایت کی تھی۔ نہیں، انہوں نے ضرور شکایت کی ہوگی، وہاں سے جو انفارمیشن باہر آئی ہے وہ انفارمیشن باہر نہیں آنی چاہیے تھی۔ بریک کے اندر لوگ باہر نکل رہے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹی وی کے ٹکرز کے اوپر گئی ہے۔ شاہ صاحب یہ 3 میں نے ریسنٹ انسیڈنٹ ہے، میں نے کوٹ کیا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو دوبارہ سے واضح کر دوں کہ ابھی تک ISPR نے یہ بات نہیں کی کہ یہ خبر صحیح ہے، اور یہ صحیح خبر جو ہے ISPR تو آپ کے اوپر الزام عائد کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں فیڈنگ آف سچ نیوز سٹوریز۔ ISPR نے ہم پہ الزام نہیں دیا، اور کس پہ ISPR یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ یہ انفارمیشن کیسے لیک ہوئی ہے۔ دیکھیے ابھی تک تو یہ کسی کے اوپر الزام نہیں ہوا، آپ کسی کو مجرم تو نہیں گردان سکتے، وہ تو براہ راست آپ کے الزام عائد کر رہے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ بے شک بتا دیجیے، آپ کو پڑھ کے انہوں نے بتاتا ہوں۔ کہیں نہیں لکھا کہ پرائم منسٹر نے یہ کی، ان کے ہاؤس نے کی، ان کے اسٹاف نے کی ہے، یا فوج بیٹھی ہوئی تھی یا سیویلین لیڈرز بیٹھے ہوئے، تو یہ تو پارٹی تھی۔ تو آپ کو سب سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہم تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن صحیح نہیں ہے۔ ایک راستہ میں ان کو دے سکتا ہوں، آسان راستہ۔ جی بتائیے۔ ایک راستہ آسان یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان نے کیا ہے۔ ایک راستہ ہے، اس پہ بھی غور کر لیں، یہ سارا لیک عمران خان نے کی ہے۔ اب دیکھیے ملک صاحب، باتیں 2 چیزیں ہیں جو واضح ہو گئی۔ یہ ٹرم اسٹیٹمنٹ پڑھنے کا بول رہے تھے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں، میرے سامنے آ گئی ہے۔ فیڈنگ آف فالس فیبریکیٹڈ اسٹوری آف این امپورٹنٹ سیکورٹی میٹنگ ایٹ PM ہاؤس از بریچ آف نیشنل سیکورٹی۔ یہ کور کمانڈرز یہ بات آ گئی نا۔ اب ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 3 تردیدیں آئیں حکومت کی طرف سے، وضاحتیں آئیں، اور اس وضاحت کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آیا جو ابھی آپ نے سب پڑھ کے سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا، اس سے میں اخذ یہ کروں گا کہ کور کمانڈروں نے، ان کی کانفرنس نے، ان کی تردیدوں پر وہ اطمینان نہیں آیا، وہ مطمئن نہیں ہے۔ ایک کل اس کے بعد میٹنگ بھی فالو، لیکن اس میں نام ہے پرائم منسٹر آفس کا، سن تو لینا، یا سٹاف کا، میرے بھائی کہیں ہے نام عمران خان کا ہے۔ سر یہ تو آپ ایسے مذاق کر رہے ہیں، اب سن تو لو نا یار۔ دیکھیں نا دیکھیں بات یہ ہے، ایک چیز آ گئی کہ ان کی تردیدیں جو چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے آئیں، وفاق کی طرف سے آئیں، لگتا ہے کہ اس اجلاس میں وہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ اگر مطمئن ہوتے تو اس سٹیٹمنٹ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات ایک واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹینشن برقرار ہے۔ اگر ٹینشن برقرار نہ ہوتی تو پھر یہ دوسرا اجلاس جو آرمی چیف کا ہوا، کل والی میٹنگ، اور کافی سنا ہے خاصی طویل میٹنگ تھی، میں نے اخبار میں خبروں سے تاثر یہی ملتا ہے میں نے تو اخبار میں خبر ہے کہ آل از ناٹ ویل، اور اتنی لمبی نشست جو ہوئی اس سے دوسری چیز جو سامنے آتی ہے کہ وہ تناؤ اور ٹینشن دکھائی دے رہی ہے۔
तीसरी चीज जो बड़ी वाज़ेह हो गई वो ये है कि अब मलिक साहब ने भी कह दिया लीक कैसे पकड़ा जाए कि लीक नहीं है, लीक नहीं है, ये कहते हैं लीक नहीं की, फीड है, ठीक है ना। लीक और मैंने तो नहीं कहा, ये कोर्ट मैंने तो आपको कहा है कि गलत इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर तखय्युल ये तो नहीं, ये आप लोग कह रहे हैं। देखिए आपने फीड कहा, उन्होंने हमने तो नहीं कहा, हमने नहीं कहा, हम तो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन गलत दी गई है। हमने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया और आज फिर आपके तवस्सुत से मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भाई बात सुनो, आप जिस इन्वेस्टिगेशन का जिन्होंने जिक्र किया, आज भी मीटिंग हुई, आपने मेरे से अभी पूछा था, आज हुई है मीटिंग और इन्वेस्टिगेशन अपनी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। कल ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन आज मीटिंग हुई है और रोज इस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है, अगर कोई इसके पीछे है बंदा तो वो सामने आएगा। अभी कोई शक है? बात ये है। दूसरी बात ये हो गई कि उस स्टेटमेंट के बकौल लीक नहीं है, फीड है। ये स्टेटमेंट तो ये इल्जाम आयद कर रही है, वाज़ेह कह रही है जी, वाज़ेह कह रही है। अब फीड का मतलब आप खुद समझते हैं क्या है, मुझे वजाहत करने इल्जाम है ना जी, सीधा सीधा। अब तीसरी चीज ये है कि वजीर दाखिला निसार अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह एक मौके अख्तियार करते हैं कि ये बड़ा संजीदा मामला है और उसकी संजीदगी का वो स्टेटमेंट उसकी तस्दीक करती है कि नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच की गई है चीज, ठीक है ना। चौधरी निसार ने यह भी कहा कि वो जो 3-4 लोग ज़ेरे तफ्तीश हैं उनको पाकिस्तान छोड़ के जाने की इजाजत नहीं है, उनको हमने ECL पे डाल दिया और वो 3-4 लोग कौन हो सकते हैं आप बाकी गैस पर खुद ही उस मीटिंग में कितने लोग थे हम अंदाजा लगा लें। अब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को तो चौधरी निसार ECL पे नहीं डाल सकते ना, बाकियों को मीटिंग में कितने लोग थे वो भी आपके सामने हैं और उनमें से बाकी 3-4 बचे कौन वो भी आपके सामने हैं। तो फिर आप बता ही डालें, एक सेकंड डॉक्टर बता ही डालें, आपको तो मालूम है, आप दोनों को लगता है। जी बताइए कौन है। मैं समझता हूं कि जो हमारे इदारे हैं वो इस बात की तह तक पहुंच गए हैं कि जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूं कि वो इस बात तक तह साहब जब इतनी बता रहे हैं ये भी बता दें कि कौन है। सुन तो लो ना भैया कि वो इस बात की तह तक पहुंच गए हैं कि जिम्मेदार कौन है। अब वो हुकूमत को एक देखें ना, एक ग्रेस तरीका, एक डिग्निफाइड तरीका होता है और वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे मुंह से ना कहलवाइए, मुनासिब नहीं है, आप खुद ही इसका खुद ही एक्शन ले लें। सईद गनी साहब नहीं तो बात की हम पहुंच चुके हैं। सईद गनी साहब आप फरमाइए, ये जो खबर और उसके ऊपर ये जो तनाव वाली कैफियत है, अब वो एक साइड ने कहा कि खबर फीड की गई है और ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हुआ है। चौधरी निसार कहते हैं हमने 3-4 लोगों को कहा पाकिस्तान छोड़ के आप नहीं जा सकते जब तक हम ये तहकीक ना कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने। तो अब क्या आपको आउटकम क्या नजर आती है, जिम्मेदार कौन हो सकता है, पहले तो ये बता दें। देखें, पहली तो एक बात यह है कि जब मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि वो खबर गलत है और गलत छाया हुई है, मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, तो ये बात ज़हन में रखें कि डॉन अखबार अभी भी अपनी बात पर कायम है कि ये खबर दुरुस्त है, खबर पे स्टैंड कर। अब अगर एक अखबार अपनी बात पर कायम है तो ये इनके पास और भी रास्ता हो सकता है, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं कि जनाब ये गलत जो है वो खबर शाया कर दी गई है। अगर वो अपनी बात पर कायम है तो यकीनन उनके पास शवाहिद होंगे, या तो रिकॉर्डिंग्स होंगी या उन्होंने कुछ लोगों से बात की होगी, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जिसकी बुनियाद पर वो अपनी बात पर कायम है। इसमें मुझे समझ ये बात नहीं आ रही कि देखिए, या तो PMLN के किसी ज़िम्मेदार शख्स ने या किसी और ने, चले PMLN को छोड़ दें, कोई बात कही है तो ज़्यादा मुनासिब तरीका ये था कि उस बात पर इनको कायम रहना चाहिए, उसको स्टिक करना चाहिए कि हाँ जी ये बात मीटिंग में हुई थी, मैंने ये बात कह दी है। हालांकि वो जो बात छपी है वो बात हर जगह होती तो रहती है, मतलब कोई किसी से छुपी हुई बात तो नहीं है, कोई ऐसी अनहोनी और अनोखी बात नहीं थी जो किसी को पता नहीं है। उससे शायद 1 या 2 दिन पहले गालिबन स्टैंडिंग कमेटी थी फॉरेन अफेयर्स की, नेशनल असम्बली की, उसकी मीटिंग हुई है। वहाँ राना अफजल साहब MLA हैं PMLN के, उन्होंने खुद बातें कही हैं, उसके बाद वो बात को दोहराते भी रहे कई जगहों पर। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर वो बात इतनी संगीन है तो फिर वो बात कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। ये बात आमतौर पे हर जगह कही जाती है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, इससे ये तासुर भी तो मिलेगा कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, DGISI, चौधरी निसार और डिफेंस मिनिस्टर अगर बैठ के कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि हमने कुछ ग्रुप्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है या किस ग्रुप को मरहलावार कैसे ऑपरेशन करना है,
اور اس کے اوپر فورن پالیسی کی بریفنگ چل رہی ہے کہ آپ تو انتظار کر سکتے ہیں, دنیا انتظار آپ کے اوپر نہیں کر سکتی. یہ کامنٹس پاس ہو رہے تھے. ملک صاحب فرق ہے اس پہ تھوڑا سا, وہ جب خبر چھپ گئی, فرق یہ ہے رانا افضل صاحب بات کریں, کوئی زاہد بکر کوئی اور بات کرے, دیکھیے لیول ہے, بات نہیں صرف بات کر رہا کون ہے, بات تقریباً وہی ہے, کر رہا کون ہے. آپ دیکھنا آپ کس نوعیت, بات کی نوعیت کی نہیں ہے, بات کس کے منہ سے نکل رہی ہے بات, یہ بڑی اہمیت ہے. اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا فائدہ پاکستان کے حامی نہیں, پاکستان کے مخالفین نے پاکستان کی دنیا میں غربت بنائی ہے. میں ایک بریک لے لوں سعید غنی صاحب, اس کا پورا کر لیجیے گا. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سعید غنی صاحب کے پاس جائیں گے, جواب ان کا ادھورا رہ گیا تھا. سعید غنی صاحب, یہ بریچ آف نیشنل سیکورٹی ہوا ہے, اور دوسرا جو یہ سٹیٹمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ایسی خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں, اور اس فیڈ کو انہوں نے بریچ آف نیشنل سیکورٹی قرار دیا تھا, تو یہ خبریں ایسی فیڈ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا, یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کا پہلو خطرناک اس لیے ہے کہ اگر کوئی کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں جو بھی باتیں ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ باتیں ساری میڈیا کے لیے ہی ہوں. اگر اس میٹنگ کی باتیں باہر جائیں جس کے لیے نارملی نہ پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے, نہ کوئی میڈیا ٹاک کی جاتی ہے, نہ کوئی اور ایسا راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ میڈیا تک وہ خبر پہنچے, اور وہاں سے کوئی شخص اگر باہر نکل کے باہر کسی سے ڈسکس کر لے یا میڈیا کو خبر بتا دے, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ مورلی بھی غلط ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہمارا سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا, جو باتیں باہر آئی ہیں. ادروائز اصولی طور پر, اخلاقی طور پر یہ بات ویسے بری بات ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ اگر میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں اس سیکرٹ ایکٹ لاگو ہو سکتا ہے. یہ اگر مجھے آپ سے وضاحت مل جائے اس کی سعید غنی صاحب, اس پہ آفیشیل NSC آپ کا ہائیسٹ فورم ہے نا, جس میں آپ اپنی سیکورٹی میٹرز یا اپنی ڈیفنس پالیسی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس NSA کی خبریں اگر فیڈ ہوئی ہیں, جو ٹرم یوز کی گئی ہے فیڈ, کور کمانڈرز نے تو فیڈ کیا گیا ہے, تو یہ کیا اس کے اوپر ہم سیکورٹی ایکٹ, وہ جو سیکریسی ایکٹ ہے, اس کی اپلیکیشن اس کے اوپر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ اس پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات کسی ایسی میٹنگ میں ہو جس میٹنگ کو پبلک نہیں کیا جاتا, بلکہ بات اس میں کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیکرٹ اتنی زیادہ نہ ہی صحیح ہو, لیکن اگر کہیں بات ایسی ہے کہ جی اس میٹنگ کو پبلک نہیں کرنا اور چیزیں باہر نہیں جانی, تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو باہر نکالتا ہے تو یہ ہے غلط. اب اس کے اوپر کیا قانون لگتا ہے, اخلاقی طور پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب اس کے اوپر آپ بتا دیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے جواب دوں گا. کیا اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے؟ دیکھیے میں نے ایک بحث سن رہا تھا میں, جو وکلاء کے درمیان ہو رہی تھی, اور ان کی رائے یہ تھی کہ 1923 کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے. ان کی رائے ہے, میں وکیل نہیں ہوں, میں تو ان کی رائے سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ ہوتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کا ان کیمرا میٹنگز کا کانسیپٹ جو ہے, آخر اس کے پیچھے کوئی منطق ہے نا. وہ کیا ہے منطق؟ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ باہر نہیں کرتے. حقائق کچھ بھی ہوں, آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا, آپ کے اسٹیٹ کے مفاد میں نہیں ہوتا, آپ کی حکومت کے مفاد میں نہیں ہوتا, آپ کی جو حکمت عملی ہے اس کے مفاد میں نہیں ہوتا کہ ان کو عام کیا جائے. شاہ صاحب اس میٹنگ کے 2 پارٹیسپینٹس تھے, ایک فوج کی طرف سے اور ایک حکومت کے پارٹیسپینٹس تھے. تو اگر ان پارٹیسپینٹس سے اگر کسی نے لیک نہیں کیا تو پھر آپ سیکرٹ ایکٹ کس پہ لگائیں گے؟ پہلے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ وہ پارٹی ہے کون سی جس نے یہ خبر باہر لی کی. پارٹیسپینٹس تو محدود تھے. بالکل محدود تھے. دیکھیں نا, انہی پارٹیسپینٹ سے جس نے یہ خبر کو باہر کسی سے شیئر کی, اور جس سے شیئر کی انہوں نے آگے فیڈ کی. اب اسی پہ تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور انویسٹیگیشن کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اور چودھری نثار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. انہوں نے 3 دن کا وعدہ کیا, تو 3 دن تو ہو گئے, پورے ہو گئے. میرا خیال تھا کہ آج نتیجہ نکلے گا.
آج نتیجہ نہیں نکلا دیکھیں ڈاکٹر میں دو تین چیزیں آپ کے کتنے لوگوں سے تحقیق کی گئی؟ مجھے قطعاً نہیں معلوم، کیونکہ آپ کو معلوم ہے چودھری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہی از اے ویری کریڈیبل مین، ویری کریڈیبل لیڈر. جی بالکل. تو جو بھی اس کی لیڈرشپ ٹیم ہے وہ کوئی چھوٹی لیڈرشپ ٹیم نہیں ہے، تو وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ، خاموشی اور متانت کے ساتھ اس کو پر تحقیق کر رہے ہیں، اور اس کی جڑ تک پہنچیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. کب تک؟ لیکن دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ دیکھیں، اس ساری گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے اور فیڈ کیا گیا ہے. یہ میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، اور میں بار بار اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. میں ویب سائٹ کھول کے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیڈ کیا گیا ہے، پہ ڈال دیجیے گا. اگر آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ کے سوال فیڈ کو نہیں کوشچن کر رہا، اس کی انٹرپریٹیشن کو کوشچن کر رہا ہوں. میری اگر آپ اجازت دیں تو میرا پرسپیکٹو سن لیں. دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ، میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، لیکن مجھے جو خبر ہے وہ پارٹیسپینٹس کون تھے، یہ بتا دیں. بات سن لیجیے پلیز. کیونکہ یہ بات ایسے نہیں ہوئی جیسے پیش کی گئی ہے. کیسے ہوئی ہے یہ بات؟ دیکھیں نا، ہمارے ہاں، میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ بات تو ہمارے ہاں مسلسل چل رہی ہے کہ ہم نے ان تنظیموں کو جو دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، بے شمار کو ختم کیا اور باقی کو ختم کرنا ہے. اس کے اوپر تو ہمارا ایک قومی موقف ہے. آپ بار بار کہتے ہیں نا یہ باتیں تو ہر جگہ ہو رہی ہیں. یہ باتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ یہ ہماری قومی اسٹریٹجی ہے. اب یہ جو موڑ توڑ کے بات کی گئی کہ ایک صاحب نے یہ بات کی ان کے متعلق اور انہوں نے کہا کہ ایسے، دیکھیں یہ ایسی گفتگو نہیں ہوئی. ہمارا موقف یہ ہے، گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ایسی کیونکہ کوئی بات نہیں ہوئی، تو اگر کسی نے کوئی غلط انفارمیشن فیڈ کی، اب میں فیڈ کی آپ کو اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں، تو یہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے گا کہ کون صاحب ہیں. انشاءاللہ ایک دو دن میں، جی میں معلوم نہیں ہے، لیکن چودھری صاحب جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. مجھ جیسے بے خبر لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کم از کم یہ تو بتا دے کہ اس میٹنگ کے پارٹیسپنٹس کون تھے. دیکھیے نا، جب پارٹیسپنٹس کی نشاندہی ہو جائے گی نا تو نتیجے پہ پہنچنا آسان ہو جائے گا. سر جی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا نا. نتیجہ تو جب اتنی سینئر ٹیم اور چودھری صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو نتیجہ کچھ دن میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو پھر وہ گیس کرنے کا جو موقع ہے وہ ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.